جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سینے میں ایک لٹکتا ہوا دل عطا فرمایا، اور بہترین انسان وہ ہے جس کے سینے کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے، خدا کی خشیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا خوف بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف، خدا کی خشیت جس دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ انسان گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں سے کمزور ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ اللہ کی عبادت سے مضبوط ہونے لگتا ہے، اس کا رشتہ گناہوں کے اڈوں سے ٹوٹ کر خدا خانوں کی طرف جو جڑنے لگتا ہے۔ آج قوم مسلم کے اندر اللہ کا خوف جیسا ہونا چاہیے، خدا کی خشیت جیسا ہونا چاہیے، ویسا خوف خدا ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کی زندگی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سینوں میں اللہ کا خوف کیسے تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، حضرت ذرا توجہ سے سننا، ابراہیم ابن ادھم کون؟ ابراہیم ابن ادھم اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم ابن ادھم وہ ہے جو بہت بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، اور جب یہ بادشاہ تھے تو ایک دن یہ اپنے گھر کے اندر نرم نرم گدوں پر سو رہے تھے۔ اس وقت تو دیکھا کہ چھت پر کسی کے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کون گستاخ ہے جو میرے چھت پر دوڑ رہا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا ابراہیم ہم اپنے گمشدہ اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادھم کہتے ہیں یہ تو پاگل ہوا ہے، کیا کبھی اونٹ بھی کسی کو چھت پہ ملتے ہیں؟ تو اس وقت تو آواز دینے والے نے کہا جب اونٹ چھت پہ نہیں مل سکتے، اونٹ چھت پہ ڈھونڈنے والا پاگل اور بے وقوف ہے، تو ذرا یہ بھی تو بتا ابراہیم کیا خدا نرم گدوں پہ ملے گا؟ کیا خدا کا قرب نرم گدوں پہ ملے گا؟ اللہ اکبر، اگر اللہ چھت پر اونٹ نہیں مل سکتے تو قرب خدا بھی سونے میں اور نیند میں نرم گدوں پہ نہیں مل سکتا۔ بس دل پر بات اثر کر گئی، اور اللہ کی محبت کے اندر آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا، اور حکومت کو چھوڑنے کے بعد، تخت و تاج کو چھوڑنے کے بعد آپ جنگلوں بیابان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کا وزیر جو بادشاہ بن چکا تھا، آپ کے جانے کے بعد آپ کو دریا کے کنارے دیکھا کہ آپ جو ہے سوئی سے اپنی گدڑی سل رہے ہیں، تو اس وقت اس نے کہا حضرت یہ بے بسی دیکھی نہیں جاتی، یہ کسب پرسی دیکھی نہیں جاتی، حضرت ایک کام کریں آپ پھر چلیں، میں آپ کا غلام ہوں اور آپ کی بادشاہ کی کرسی سنبھالیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم ابن ادھم نے ان کو دیکھا، اور دیکھ کر کے جو ہاتھ میں سوئی تھی وہ آپ نے دریا میں پھینک دی، اور پھینکنے کے بعد فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی پیش کرو۔ تو کیا دیکھا، ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی موجود تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے وزیر کو دیکھ کر کے کہا دیکھا وہ حکومت زیادہ بہتر تھی کیا یہ حکومت زیادہ بہتر ہے؟ یہ بتا مجھے۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم ابن ادھم کی بات آگے بڑھانے سے پہلے اللہ کی محبت میں وہ بادشاہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں گناہ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی محبت میں ہم برائی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور بندہ ولی بننا چاہتا ہے، ولی بننے کا شوق سب کو ہے، لیکن چھوڑ کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھیے خدا کا قرب گناہوں کے باوجود کسی کو نہیں ملتا، خدا کا قرب عیاشیوں کی بنیاد پر نہیں ملتا، خدا کا قرب تو گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ملتا ہے۔ بادشاہت کرنا کوئی گناہ تو نہیں تھا، لیکن محبت خدا میں چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ اکبر، ابراہیم بن ادھم سے کسی نے کہا اگر فرصت ملے گی تو آپ سے کچھ بات